السلام علیکم دوستوں، میں مشتاق کرل اور ہمارا انٹرنیشنل ایم اے پولیٹیکل سائنس اور LLB کا پیپر ہے جی انٹرنیشنل لا۔ بہت امپورٹنٹ پیپر ہے، اسٹوڈنٹس مشکل سمجھ رہے ہیں اس پیپر کو، لیکن پیپر یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کے کنسیپٹ کو سمجھ لیا جائے تو آسانی سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے تمام ٹاپکس کی ویڈیو تیار ہو چکے ہیں۔ آپ ہماری پلے لسٹ میں جائیں، میں پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل یا LLB کی پلے لسٹ میں، تو اس کی تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ ویڈیو سے بھی آرام سے آپ تیاری کر سکتے ہیں، آپ اس پیپر کو ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹ ایم اے اردو کی پلے لسٹ میں جا کے ہمارے ٹاپکس وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ انٹرنیشنل ریلیشنز یا انٹرنیشنل لا کے حوالے سے جو فنڈامنٹل رائٹس کا تعین کیا گیا تھا، وہ اس وقت دنیا کے تقریباً جتنے ممالک ہیں وہاں پر ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بیسک جو انیشل پورشن ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس پر مشتمل ہے۔ جس طرح ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں 8 سے لے کر 29 تک جو ہمارے آرٹیکلز ہیں وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس پر ہیں۔ تو یہ فنڈامنٹل رائٹس جو بنیادی انسانی حقوق ہے، اس کا جو باقاعدہ تعین ہے وہ 10 دسمبر 1948 کو UDHR کے بعد یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جس کے جو میجر نکات ہیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ تو ان کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے، آپ کی اسکرین کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس میں انگلش میں پہلے پڑھ رہا ہوں، فری ہیومن بینگز، دوسرے نمبر پہ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ فریڈم وداؤٹ ڈسکریمنیشن، لائف، لبرٹی، سیکورٹی آف پرسن، سلیوری اینڈ سرویچیوڈ، ٹارچر اینڈ کروئل اور انہیومن ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ، ریکگنیشن بیفور لا، ایکویلٹی بیفور لا، effective remedy, arbitrary arrest, detention or exile, fair and public hearing, innocence, arbitrary interference, freedom of movement and residence, asylum, nationality, marriage and family, property, thought and religion, opinion and expression, peaceful assembly and association, participation in government۔ اس کو اگر ہم لوگ اردو میں دیکھیں تو آزاد انسان امتیاز کے بغیر بنیادی حقوق اور آزادیاں، زندگی، آزادی اور جسم کا تحفظ، غلامی اور قید بامشقت، اذیت اور ظالمانہ غیر انسانی سلوک یا سزا، قانون کے سامنے شناخت، قانون کے سامنے برابری، مؤثر داد رسی، ظالمانہ گرفتاری، نظر بندی اور جلاوطنی، منصفانہ اور عوامی سماعت، معصومیت، ظالمانہ مزاحمت یا دخل اندازی، نقل و حرکت، رہائش کی آزادی، پناہ گاہ، قومیت، شادی اور خاندان، جائیداد، سوچ اور مذہب، رائے اور اظہار، پرامن احتجاج اور انجمن سازی، حکومت میں شمولیت، تعلیم، ثقافتی زندگی میں شمولیت، عزت، وقار اور نیک نامی۔ انگلش میں جو اس کے ٹاپکس بچ رہے تھے وہ تھے جی آپ کے ایجوکیشن اینڈ پارٹیسپیشن اینڈ کلچرل لائف۔ تو یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جس کی ایشورٹی یونائٹڈ نیشنز نے دی ہے۔ ہر ہیومن بینگس کو یہ تمام رائٹس حاصل ہیں۔ جتنے رائٹس یہ بتائے گئے ہیں، کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے، کسی کو آپ ڈیٹین نہیں کر سکتے، کسی شخص کو آپ ایگزائل نہیں کر سکتے، کسی شخص کو آپ ایجوکیشن کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، کسی شخص کو آپ بغیر سماعت کے سزا نہیں دے سکتے، کسی شخص پہ رائے اظہار کی پابندی نہیں لگا سکتے، کسی شخص پہ مذہب کی پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی یونائٹڈ نیشنز نے ایشورٹی دی ہے یا گارنٹی دی ہے کہ یہ تمام ممالک اس کے پابند ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے انٹرنیشنل لا کے اندر UNO کی طرف سے قائم کردہ فنڈامنٹل رائٹس کی تفصیل ہے۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔